ترمذی شریف کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، مجھے پاک لوگوں میں سے بنا۔ جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے حضور فرماتے ہیں اس بندے کے لیے میرا رب جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے، اس توبہ کرنے والے کے لیے جنت کے سارے دروازے منتظر ہوں گے، جس دروازے سے وہ چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حضور والا بالخصوص نوجوانوں کو اپیل کروں گا اپنی نوجوانی میں توبہ کریں، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو نوجوانی میں توبہ کرنا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں جب نوجوان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، رب فرماتے ہیں جب کسی پر رحمت کا سایہ نہیں ہوگا اس نوجوان پر رحمت کا سایہ ہوگا جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے۔ تو یقیناً توبہ کے بڑے فضائل ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ کے بڑے برگزیدہ اور چہیتے پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن سوال کیا، مولا میں اپنی امت میں سے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مردود ہے، جو تجھے پسند نہیں ہے، اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرا رب اعلان فرماتا ہے، میرے موسیٰ جاؤ فلاں وادی کے اندر بیٹھو، جس بندے کا گزر ہو سمجھ لینا کہ یہ مجھے ناپسند ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا گزر ہوتا ہے، سفید داڑھی والا ہے، ایک بچہ بھی چھوٹا سا وہ بھی ساتھ لیے ہوئے ہے، وہ جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بابا ہو گیا ہے پھر بھی رب کی بارگاہ میں نہیں جھکا، رب کی بارگاہ میں نہیں جھکا اور رب کو راضی نہیں کر سکا۔ میرے رب کی بارگاہ میں یہ سب سے بڑا مردود ہے، سب سے بڑا ناپسند شخص ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کرتے ہیں، مولا مہربانی فرما، اب میں اپنی امت میں سے اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے، جو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، موسیٰ وہیں جا کر بیٹھو جہاں پر کل بیٹھے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اسی مقام پہ بیٹھتے ہیں تو اسی بابے کا پھر گزر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، یعنی اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہے بچہ بھی، کل والا بابا ہے، بزرگ ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں، اے اللہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کل کا دن تھا تجھے سب سے زیادہ یہ ناپسند تھا، آج یہ سب سے زیادہ پسند کیسے آ گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میرے کلیم کل کا دن تھا نا، جب یہاں سے گزرا تو بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، چھوٹی سی نالی سے گزرے تو دادا سے سوال کرتا ہے، دادا جی اس سے بڑی چیز بھی کوئی ہوتی ہے؟ تو دادا کہتا ہے، ہاں بیٹے اس سے بڑی جو دریا ہوتا ہے، نہر ہوتی ہے، ندی ہوتی ہے۔ ابا کیا دریا سے بڑی چیز بھی کوئی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں سمندر ہوتا ہے۔ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، وہ سوال کیے جا رہا ہے، ابا یہ بتا سمندر سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ اس کو اپنے گناہ یاد آ گئے، ندامت کے آنسو بہائے، کہتے بیٹا اگر ان سمندر کے قطروں سے بھی اگر کوئی چیز زیادہ ہے تو وہ تیرے مجرم دادا کے گناہ ہیں، گناہ بہت زیادہ ہے، اتنا سمندر کی جھاگ نہیں جتنا میرے جرم ہے، جتنا میرے گناہ ہیں۔ جب وہ یہ بات کہتا ہے بچہ پھر سوال کرتا ہے، بابا جی یہ بتاؤ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تیرے گناہوں سے بھی بڑھ جائے؟ تو اس وقت وہ آنسو بہا کے کہتا ہے، بیٹا ہاں وہ ایک ہی چیز ہے، وہ میرے رب کی رحمت ہے، میں تو ایک ہوں، مجھ جیسے اگر کروڑوں مجرم آ جائیں، جب وہ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو سب کے گناہوں پہ اپنی رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے، سب کے جرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حضور والا میں یہی پیغام دوں گا کہ اب زندگی ہے، توبہ کا وقت ہے، توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ اگر جناب موسیٰ کلیم کا امتی رب کی بارگاہ میں جھکے اللہ اسے مقبول فرما دیتا ہے۔ ہم تو کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، جب ہم جھکیں گے رب بھی راضی ہو جائے گا اور فرشوں کا ماہی بھی راضی ہو جائے گا، گنبد خضرا کے مکی بھی راضی ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی
توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔